لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3117۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار ادھار لیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ جسے میں تجھ پر گواہ بنا سکوں۔ ویسے بھی اللہ کا بھی حکم ہے کہ جب تم کوئی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھت پڑھت کر لیا کرو اور گواہ بھی مقرر کر لیا کرو۔ تو اس نے کہا اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا پھر کوئی ضمانتی لاؤ۔ اس نے کہا میرا ضمانتی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی میں نے تمہاری بات مان لی، تو نے سچ کہا۔ اس نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس کو 1000 دینار قرضہ دے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ ایک دینار کا وزن تقریباً 4 ماشے ہوتا ہے۔ 3 دینار برابر ایک تولہ۔ تو سمجھ لیجئے یہ چھوٹی رقم نہیں تھی، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ 3 دینار 1 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس نے اسے ایک مقررہ وقت تک 1000 دینار قرضہ دے دیا۔ وہ آدمی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا، اپنی ضرورت پوری کی، اور وہ مقررہ وقت بھی آ پہنچا جب اس نے قرض ادا کرنا تھا۔ اس نے کوئی سواری تلاش کی تاکہ میں اپنا قرض جا کر ادا کر کے آؤں، لیکن سواری نہ مل سکی۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو اندر سے کھودا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے، اور اس کے مالک کی طرف ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا میں تمہارے 1000 دینار جو ہے میں واپس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایسا کیا اس نے کہ اس لکڑی کو بند کر دیا۔ وہ لکڑی لے کر سمندر کے پاس آیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، اور اس نے جب میرے سے گواہ اور ضامن کا مطالبہ کیا تھا تو میں نے کہا تھا میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے، اور وہ راضی ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ میں نے سواری پانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کا حق اس تک پہنچا دوں، لیکن مجھے سواری نہیں مل سکی۔ اللہ میں اس مال کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی، جس لکڑی کے اندر وہ 1000 دینار تھے اور خط بھی تھا کہ میں تمہارے پیسے واپس کر رہا ہوں۔ اس آدمی نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ ادھر ادھار دینے والا آدمی اس غرض سے نکلا کہ شاید کسی سواری پر سوار ہو کر وہ میرا مال لے کر واپس آ رہا ہو۔ اچانک اسے ایک لکڑی نظر آئی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ میرا ایندھن کا کام، یہ مجھے ایندھن کا کام دے گی۔ جب اس نے اسے توڑا تو اسے اس کا مال اور خط موصول ہو گیا۔ اس نے وہ لے لیا۔ دیکھیں جب آپ اللہ کے سپرد کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ادھر سے اللہ کے سپرد کر کے وہ مال وہ 1000 بھیجنے والا آدمی ہے، اور ادھر سے یہ وصول کرنے والا آدمی۔ اس نے وہ لکڑی پکڑی، لکڑی جلانے کے لیے اس کو کاٹا، درمیان میں 1000 دینار بھی نکل آئے اور وہ خط بھی نکل آیا۔ اب ہوا کیا کہ قرضہ دینے والا آدمی جو تھا، قرضہ لینے والا آدمی جو تھا، اس کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں میرے 1000 دینار اس تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ وہ اس کو سواری مل گئی۔ اب وہ اس آدمی کے پاس دوبارہ 1000 دینار لے کر پہنچا
کہ پتہ نہیں وہ لکڑی اس تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، وہ اس کے پاس جا پہنچا اور اسے ملا اور اسے کہنے لگا کہ دوست، مجھے وقت مقررہ پر کوئی سواری نہیں مل سکی تھی، اب جو ہی مجھے سواری ملی ہے میں 1000 دینار تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا مجھے تیرے 1000 دینار مل چکے ہیں، مجھے وہ لکڑی جو تھی موصول ہو گئی تھی اور اس میں مجھے تیرا خط بھی موصول ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے جو اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3118 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سورج کسی بندے کی وجہ سے روکا نہیں گیا، ہاں حضرت یوشع کے لیے روکا گیا جب وہ بیت المقدس کی طرف چلے۔ حضرت یوشع کون تھے؟ حضرت یوشع جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بنی اسرائیل جو تھے صحرائے سینا میں گئے تو ان کو حکم ہوا تھا کہ تم بیت المقدس کو فتح کرو، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَسَبَنْدَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کے وہاں جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا ان کی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ فوت ہو گئے اور یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل یہ صحرائے سینا میں ہی 40 سال تک رلتے رہے۔ حالانکہ اگر یہ بیت المقدس پہ حملہ کر دیتے اور بیت المقدس میں چلے جاتے تو ایک شہر میں ان کو رہنے کی جگہ بھی مل جاتی اور وہ ان کا مقدس مقام بھی تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ فوت ہو گئے۔ حضرت یوشع جو ہیں حضرت موسیٰ کے جو ہیں پہلے خلیفہ ہیں اور ان کے دور میں پھر حکم ہوا بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ تب وہ 40 سال جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے۔ نبیوں میں سے ایک نبی لڑائی کے لیے نکلا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کوئی ایسا شخص میرے پیچھے نہ آئے جس نے ابھی شادی کی ہو اور اس کا تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہو مگر ابھی وہ رخصتی نہ کرا سکا ہو، اور ایسا شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے گھر بنانا شروع کیا ہو لیکن اس نے ابھی تک اس کی چھت نہ اٹھائی ہو۔ ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ نہ آئے جو کہ حاملہ جانور خرید چکا ہے اور اس کے بچوں کی ولادت کا اسے انتظار ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے۔ یہ 3 شخصوں کو اس لیے انہوں نے ساتھ لینے سے انکار کر دیا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور وہ رخصتی کرانا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اسے جلدی ہوتی ہے، میں اپنی دلہن جلدی لاؤں، اور وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، ابھی اس نے چھت نہیں ڈالی، اس کو یہ انتظار ہوتا ہے میں جلدی چھت ڈالوں۔ اسی طرح کسی کا جانور اگر حاملہ ہے اور اس کی آج کل میں ولادت ہونی ہے تو اسے بھی انتظار ہوتا ہے میرا جانور جو ہے وہ اس کی ولادت ہونی ہے اور مجھے اس وقت موجود ہونا چاہیے، تو اسے بھی جلدی ہوگی۔ تو لہٰذا ان 3 لوگوں کو حضرت یوشع نے اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد وہ غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا تو بھی اللہ تعالیٰ کا کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اس کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تو اس سورج کو میرے لیے کچھ دیر تک روک دے۔ اسے روک دیا گیا۔ عصر کا وقت تھا، حضرت یوشع چاہتے تھے کہ ہم جہاد کریں اور مسئلہ حل ہو جائے ہمارا، لیکن آپ کو پتہ ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضرت یوشع نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تو اس سورج کو روک دے جب تک کہ ہماری لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی سورج سے بھی کہا
تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے، تو جب تک یہ جہاد ان کا ختم نہیں ہوا، لڑائی میں ان کو فتح نہیں نصیب ہوئی، تب تک سورج نہیں غروب ہوا۔ تو یہ ایک موقع ہے جس دن سورج جو تھا اس کو روک دیا گیا تھا۔ وہ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔ اب ان لشکر والوں نے غنیمتوں کا مال جمع کیا، اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا اصول یہ ہوتا تھا، جب وہ اپنے غنیمت کے مال حاصل کرتے اور تو اسے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اگر وہ ان اموال کو کھا لیتی تو اس سے مطلب یہ سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اموال کو قبول کر لیا ہے، اور اگر آگ نہ کھاتی تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا، لیکن اسے کھانے کے لیے آگ نہیں آئی۔ اس نبی نے کہا تم میں سے کسی نے ضرور خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی میری بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی۔ بیعت کے دوران ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے قبیلے کے اندر خیانت ہے، اب تیرے قبیلے کا ہر آدمی میرے ساتھ بیعت کرے تاکہ مجرم کا پتہ چل جائے۔ انہوں نے بیعت شروع کی، بالآخر 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ نبی نے کہا تم نے خیانت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی نے کہا لاؤ جو تم نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ گائے کے چہرے کی مانند سونے کی بنی ہوئی ایک مورتی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ مال غنیمت میں سے انہوں نے سونے کی بنی ہوئی ایک گائے کے چہرے کی شکل کی جو مورتی تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ خیانت انہوں نے کی تھی۔ پھر وہ گائے کے چہرے کی طرح کی بنی ہوئی سونے کی مورتی لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ آگ آئی اور مال غنیمت کھا گئی۔ امت محمدیہ سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہم ضعیف ہیں اور کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم کرتے ہوئے اور ہماری کمزوری کی بنا پر ہمارے ساتھ آسانی کرتے ہوئے ہمیں غنیمت کا مال کھانے کی اجازت دے دی۔ اب آپ دیکھیے ہم نہ صرف غنیمت کا مال خود کھاتے ہیں بلکہ ہم اپنی زکوٰۃ کا مال بھی خود ہی کھاتے ہیں، ہم اپنے صدقات بھی خود ہی کھاتے ہیں، ہم اپنی قربانی بھی خود ہی کھاتے ہیں۔ ہم خود کھانے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے بہن بھائیوں نے کھا لیا، ایک آدمی نے صدقہ دیا، اس کے غریب بہن بھائیوں نے وہ صدقہ کھا لیا، ورنہ اس سے پہلے یہ تمام اموال جو تھی آگ آتی تھی اور آگ ان کو راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی امت محمدیہ پر، ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے اور ہماری بے بسی دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ خاص کرم ہم پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مال ہمارے لیے جائز قرار دے دیے۔ وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ جو ہے قربانی ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ صدقہ جاریہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اموال جو تھے وہ ہمارے لیے جائز قرار دے دیے۔ حدیث نمبر 3120۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو سکے، لیکن جن برائیوں کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ تم سے یہ گناہ کروائے گا اور راضی ہوتا رہے گا۔ اصل بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اچھی طرح تربیت کر دی تو پھر اس وقت آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب کھلم کھلا شرک ہو یا کبیرہ گناہ تم کرو، ہاں اب وہ تمہیں ایسے گناہوں کی طرف دعوت دے گا جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو،
کیونکہ ایک گناہ 10 گناہوں کا راستہ کھولتا ہے۔ آپ ایک جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ کو 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کے بھی گروپ ہوتے ہیں اور نیکیوں کے بھی گروپ ہوتے ہیں۔ ایک نیکی 10 نیکیوں کا راستہ کھول رہی ہوتی ہے، اور ایک گناہ 10 گناہوں کا راستہ کھولنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا ہے کہ چھپکلی نے اپنا حصہ ڈالا حضرت ابراہیم کی آگ میں، اور چڑیا نے اپنا حصہ ڈالا حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے میں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ یہی گناہ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں برباد کر ڈالتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے ایک بڑی پیاری مثال دی تھی، آپ کو بڑی بات سمجھ آئے گی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان آگ جلاتا ہے تو آگ جلاتے وقت وہ بڑی بڑی لکڑیاں نہیں اکٹھی کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی شاخیں اکٹھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ پہلے آگ جلاتا ہے، اور پھر جب وہ لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو چھوٹی لکڑیوں سے آگ پہلے سلگتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیوں سے آگ سلگتی ہے۔ تو یہ چھوٹی لکڑیاں وہی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں کی طرف راستہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو، اور خاص طور پر آج کل رمضان ہے، روزہ ڈال ہے، روزے میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے، خواہ اس گناہ کا تعلق آپ کی زبان سے ہو، خواہ اس گناہ کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہو، خواہ اس گناہ کا تعلق آپ کے کانوں سے ہو۔ کسی کی غیبت سننے سے انکار کر دیں، میوزک سننے سے انکار کر دیں، اپنی آنکھوں کو وہ مناظر نہ دکھائیں جن مناظر کو دیکھنے سے میرے رب نے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے، اپنے کانوں کو وہ باتیں نہ سنوائیں جن کے ساتھ میرا رب ناراض ہوتا ہے، اپنے دماغ میں وہ گندی خیالات نہ ڈالیں جن کے ساتھ جو میرے رب کو پسند نہیں آتے۔ تو روزہ ڈال ہے، ہر طرح کے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو روزے کا اجر لیجیے، اور دوسری بات ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیجیے۔ حدیث نمبر 3122، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ جو برائیاں لکھتا ہے 6 گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے اپنا قلم روکے رکھتا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر اندر مسلمان اللہ سے بخشش طلب کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، یعنی وہ گناہ سرے سے لکھتا ہی نہیں ہے، اور اگر اتنے وقت میں بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک برائی لکھ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے صدقے جائیں، قربان جائیے اس کی رحمت کے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک ہے، اور پھر 700 گناہ پہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا گناہ صرف ایک برائی ہے، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور وہ برائی نہ کی تب بھی ایک نیکی کا ثواب مل گیا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں برائی نہ کی۔ آپ کو کسی پہ بڑا سخت غصہ چلا، آپ نے کہا میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گی، لیکن ہوا یہ 2 گھنٹے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے کچھ بھی نہ کیا، آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ اب جب آپ نے ایسی تیسی کرنے کا واقعی ارادہ کر لیا، ہاں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے اسے جواب دیا، 6 گھنٹوں تک فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کی برائی نہیں لکھنی، شاید اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ 6-7 تک بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ برائی نہیں لکھی جاتی، برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر 6-7 تک توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ بتائیے، ایسا رب رحیم ہو، ایسا رب کریم ہو تو پھر انسان جو ہے اس کے رب کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور پھر رمضان ہو جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو اور برائی کا بدلہ ایک ہی ہو۔ پھر اپنی بدبختی اور اپنی خوش بختی کو اختیار کرنا آپ کا اپنا اختیار،
جو چاہیں اختیار کریں۔ حدیث نمبر 3123، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے سور پھونکنے کی ذمہ داری سور پھونکنے والے فرشتے کو سونپی گئی، اس وقت سے اس کی نگاہ پلکوں کو جھپکے بغیر عرش کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پلکوں کو جھپک لے اور جھپکنے سے پہلے ہی اس کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے۔ سور پھونکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت اسرافیل کی۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل نے سور پھونکنا ہے۔ حضرت اسرافیل اس وقت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے الرٹ تیار ہے، وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے۔ ایسا نہ ہو میں آنکھ جھپکوں اور اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے اور میں آنکھ جھپکنے سے کے بعد اس کی تعمیل کروں۔ وہ آنکھ جھپکتے ہی نہیں ہیں، اور اس آنکھ نہ جھپکنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں دو چمکدار ستاروں کی مانند ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت اسرافیل اپنی آنکھیں بھی نہیں جھپکتے، ہر لمحہ منتظر ہیں کب حکم ہو اور وہ سور پھونکے ہیں۔ جس وقت یہ حکم ہو گیا قیامت آ جائے گی۔ حدیث نمبر 3124، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ حدیث بیان نہ کروں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی تھی؟ میرے کانوں نے وہ حدیث سنی اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک آدمی نے 99 افراد قتل کیے، اسے توبہ کا خیال آیا، اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا۔ اسے ایک پادری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ میں 99 آدمی قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، 99 آدمیوں کے قتل کے بعد توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے تلوار میان سے نکالی اور اسے قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اسے وقت گزرنے کے بعد پھر توبہ کا خیال آیا، اس نے لوگوں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ اس کو لیے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں 100 افراد قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اس نے کہا، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، یعنی توبہ تیری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کرو کہ تم اس گندی بستی سے نکل جاؤ اور فلاں نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے کی طرف مت لوٹنا، کیونکہ یہ بری سرزمین ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ غلط ماحول جو ہوتا ہے اس میں رہ کے انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اچھے ماحول میں رہ کے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص جو تھا، اس کو اس عالم نے کیا کہا کہ بات یہ ہے، یہ گناہوں کی سرزمین ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، فلاں نیک بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ نیک ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس بستی کی طرف کبھی بھی نہ واپس آنا، یہ بری سرزمین ہے۔ اس شخص نے اس عالم کی بات مان لی، لیکن اسے راستے میں موت آ گئی۔ وہ جب مرنے لگا تو اپنے سینے کے سہارے سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ جب اس کو موت آئی تو جس سرزمین کی طرف، یعنی نیک سرزمین کی طرف وہ جا رہا تھا، وہ ذرا تھوڑا سا سرک کر اس کی طرف اس نے اپنا سر جو تھا نیک سرزمین کی طرف ذرا آگے بڑھا دیا۔ اسے لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابلیس نے کہا، اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ لیکن رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک آدمی کی شکل میں بھیجا، انہوں نے اس کے سامنے یہ جھگڑا پیش کیا۔ اس نے کہا، دیکھو کون سی بستی اس کے قریب ہے، اس بستی والوں سے اس کو ملا دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا، یعنی وہی بری زمین، اس کو حکم دیا، تو دور ہو جا
اور نیکی کی زمین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا تو قریب ہو جا، اور فرشتوں کو حکم دیا، اور اس آدمی نے فیصلہ یہ کیا کہ جو زمین قریب ہے اس زمین والے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر تو نیکی والی زمین قریب ہے تو نیکی والے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر بدی والی زمین قریب ہے تو بدی والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا وہ بری زمین کی نسبت 1 بالشت قریب تھی، صرف 1 بالشت، اتنا فرق تھا۔ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے اور اسے بخش دیا گیا۔ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتی ہوں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے سے بالش کی بنا پر اس کو بخشش کر دیے۔ اصل بات ہے اس آدمی نے سچی توبہ کی تھی، اور نہ صرف اس نے سچی توبہ کی بلکہ اس نے وہ بستی چھوڑ دی، اس جگہ سے اس نے ہجرت کر لی، اور اللہ جانتا تھا کہ اب یہ شخص وہاں جا کے نیکی کرے گا۔ موت آ گئی، موت پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، موت اللہ کا حکم تھا، لیکن اللہ جانتے تھے کہ اس شخص کی توبہ خالص ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جو نیکوں کی بستی تھی بالشت برابر اس کے حق میں فیصلہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بستی کے قریب کر دیا اور بری بستی سے دور کر دیا، تو ان فرشتوں نے اسے نیک بستی والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ 2-3 باتیں میں آپ کو ضرور توجہ دلانا چاہوں گی۔ جتنا مرضی انسان گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، شرط ایک ہے، نیت خالص ہو، نیت خالص ہو، اور انسان جو ہے اپنے گناہ کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہو۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ جب کسی کو مسئلہ بتائیں تو وہ اس وقت سوالی کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں، اسے ایسی حکمت عملی سے مسئلہ بتائیں کہ جس سے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرے۔ اب مسئلہ پہلے عالم نے بھی بتایا اور جواب میں اس کو قتل کر دیا گیا، مسئلہ دوسرے عالم نے بھی بتایا، وہ اپنی جگہ پہ سچا تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کتنا زیادہ فرق پڑا۔ تو اس لیے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑیں، انہیں اللہ کی طرف لانے میں جو آسانی مل سکتی ہے اپنا دماغ استعمال کریں اور انہیں وہ آسانی دیں۔ حدیث نمبر 3125، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑیں۔ ذرا سوچیں، آنکھیں کھولیں، کان کھول کے ذرا یہ حدیث سنیے۔ اپنی بیوی آسیہ کے 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 4 میخیں گاڑی۔ کیل، میخ کس کو کہتے ہیں؟ کیل، یوں لٹا دیا، ایک ادھر ہاتھ میں کیل گاڑا، ایک ادھر، دونوں پاؤں میں، ایک پاؤں میں کیل گاڑی، دوسرے پاؤں میں 4 کیلیں گاڑی۔ جب وہ اس سے جدا ہوتے تھے تو فرشتے حضرت آسیہ پہ سایہ کر لیتے تھے۔ حضرت آسیہ نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے اس فرعون سے نجات دے دے، اس کی کرتوتوں سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اسے اس کے گھر کا پردہ ہٹا کر اسے جنت کا گھر دکھا دیا۔ یہ ہیں وہ خواتین جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرت آسیہ دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان لاتی ہیں، اپنے ہاتھوں پہ کیل ٹھکوائے ہیں، لیکن ہوتا کیا تھا، جب فرعونی دور چلے جاتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ان کا گھر بنا دکھا دیا۔ خود ذرا سوچیں، میں نے اللہ کے دین کے لیے کون سی قربانی دی ہے جس کے لیے میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا جنت میں گھر دکھا دے۔ ذرا سوچیں صحیح، میں نے کون سی قربانی اللہ کے دین کے لیے دی ہے کہ جس کے لیے میں اللہ سے کہوں کہ اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے۔
تو یہ جو جنت میں گھر ہے یہ آسانی سے نہیں بنتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، اس کے لیے بہترین ہجرت وہ ہے جب انسان نہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ کل ہم نے بہت سے ایسے احکامات پڑھے تھے۔ عقبہ بن عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو تیرے سے قطع رحمی کرتا ہے تو اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھتا ہے تو اس کو عطا کر، جو تیرے سے ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ ہم تو اتنا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کجا یہ کہ ہاتھوں پہ کیل ٹھکوانا۔ تو خواتین، یہ قرآن مجید کی آیات اور یہ احادیث کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اتاری تھیں؟ یہ میرے اور یہ آپ ہی کے لیے اتری ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ غور کیجیے، غور کیجیے، غور کیجیے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين